دوستو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. السلام علیکم سامعین کرام. آج کی اس ویڈیو میں باسلسلہ انبیاء، جو کہ پہلے بھی ان کا ذکر ہوتا رہا ہے، چونکہ ہمارا مقصد بھی ہے دین اسلام، اور دین اسلام کے لیے انبیاء کی محنت، ان کی کاوشیں، ان کے لیے جو تکالیفیں انہوں نے سامنا کیا، آزمائشوں کا، آدم سے لے کر سید الانبیاء تک جتنی انبیاء بھی تشریف لائے، تمام انبیاء نے آزمائشوں کا سامنا کیا. ایک حدیث میں ہے کہ سید الانبیاء اگرچہ ان کی 63 سالہ زندگی، لیکن کہا گیا ہے تکالیف تمام انبیاء سے زیادہ برداشت کی، لیکن اپنی امت کے لیے کبھی بد دعا نہ کی. آج ہم 5 ایسے انبیاء کی آزمائش کے بارے میں بتا رہے ہیں. کتاب ہے مجالس المومنین. روایت ہے، حدیث، کہ 5 انبیاء کو بالخصوص خالق لم یزل نے مبتلا آزمائش کیا. انہوں نے دور ابتلا میں اتنی عبادت کی، ملائکہ نے ان کی عبادت کی تعریف کی اور کہا کہ ہماری عبادت کم ہے، انبیاء کی عبادت زیادہ ہے. غور کرنے کی یہی بات ہے کہ ملائکہ معصوم، ملائکہ نوری مخلوق ہے، اور ان کی اپنی اپنی ڈیوٹیاں ہیں. جس طرح خالق نے فرما دیا ہے مقدس کتاب میں کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ میں وہ خالق ہوں کہ جس کی تعریف و تسبیح، حمد و ثنا زمین و آسمان میں ہوتی ہے. جس طرح 7 آسمان ہیں، اسی طرح 7 ارض ہیں، یعنی 7 درجے نیچے زمین ہے. اب فرشتے جو ہیں معصوم مخلوق، انہیں نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ انہیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. لہذا وہ مخلوق جو آسمانوں پر عبادت کرتی ہے، جس کی کسی کی ڈیوٹی ہے کہ رکوع میں، کوئی قیام میں ہے، وہ اسی وقت کبھی اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. رکوع والے کو رکوع میں تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، نہ انہیں تھکاوٹ ہوتی ہے اور نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. اب وہ مخلوق جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں، تسبیح میں، تقدیس کرنے میں مصروف ہے، وہ خود تعریف کر رہے ہیں. ایسے وہ انبیاء کی کہ اے خالق، ہم حیران ہیں کہ ہم تو ہر وقت عبادت کرتے ہیں، ہم خود اعتراف کرتے ہیں تیرے انبیاء کے اندر جتنی تحمل برداشت ہے، تیرے انبیاء کے اندر جتنی اطاعت ہے، تیرے انبیاء کے اندر جتنی فرما برداری ہے، لہذا تیرے انبیاء کے اندر جتنی وہ جذبہ ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ انبیاء جن کو تو نے آزمائش میں ڈالا ہے، وہ آزمائش میں بھی تھے، اور انہوں نے تیری اتنی عبادت کی
ہم خود معترف ہیں پہلا نبی حضرت نوح تھا جس نے 2500 سال زندگی میں سے کئی صدیوں تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہ کیا، بلکہ حضرت نوح پر اس قدر جسمانی تشدد کرتے تھے کہ حضرت نوح کے کانوں سے خون تک بہنے لگتا تھا، اس قدر پتھر برساتے تھے کہ آپ پتھروں تلے دب جاتے تھے، 3 دن تک آپ عالم غش میں رہتے تھے، لیکن جو ہی غش سے افاقہ ہوتا تھا کھڑے ہو کر پھر مصروف تبلیغ ہو جاتے تھے۔ مگر بھائی ہما آپ نے کبھی اپنے قوم کی ایذا رسانیوں کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ ہر تکلیف پر شکر خدا ہی کیا، حتیٰ کہ ذات احدیت نے قرآن میں حضرت نوح کو عبد شکور سے متعارف کرایا ہے، ایسا مقام دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم جنہوں نے زندگی کے اولین لمحہ سے آخر عمر تک ہر لمحہ آزمائشوں میں گزارا۔ جب نمرود نے آپ کو بھڑکتی آگ میں ڈالنے کے لیے منجنیق میں بیٹھایا تو ملائکہ یہ منظر دیکھ کر آہو بکا کرنے لگے، بارگاہ خالق میں عرض کی، بار الہا کیا روئے عرض پر تیرا یہ خلیل یوں ہی آگ میں جلتا رہے گا یا اس کا کوئی مددگار ہوگا؟ خالق کائنات نے فرمایا اگر کوئی اس کی امداد کرنا چاہتا ہے اپنی طرف سے فرشتوں سے مخاطب ہو، جاؤ دیکھ لو، اگر میرا خلیل تمہاری امداد قبول کرتا ہے تو اس کی مدد کرو۔ ملائکہ فوج در فوج، گروہ در گروہ زمین پر اترنے لگے، حضرت ابراہیم کو اپنی خدمات پیش کرنے لگے، لیکن خلیل خدا نے کسی طرف توجہ نہ دی، شکر خالق میں مصروف رہے۔ جب جبرائیل نے آ کر اپنی خدمات پیش کی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اگر تو مجھے میرے خالق نے میری مدد کو بھیجا ہے تو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اپنی مرضی سے آیا ہے تو مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ جبرائیل نے عرض کیا مجھے اللہ نے آپ کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ مدد کرنے کا حکم تو نہیں دیا، یعنی اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا، میں نے خود اجازت مانگی ہے، البتہ میری درخواست پر مجھے آپ کی مدد کی اجازت دی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اس سے میری زندگی منظور ہوگی، وہ خود ہر شے پر قادر ہے، تو میرے اور میرے خلیل کے درمیان سے ہٹ جا، مجھے زندگی کے آخری لمحات میں شکریہ ادا کرنے دے۔ یعنی انبیاء کی وہ عظمت خصوصاً حضرت ابراہیم کی کہ اس آگ کے سامنے جا کر بھی کہتے ہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، صرف میں خدا کی مدد چاہتا ہوں، اگر وہ چاہتا ہے میری زندگی تو یقیناً وہ مجھے زندگی عطا کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے حضرت یوسف۔ جناب یوسف وہ شخص ہیں، وہ نبی ہیں، وہ عظیم شخص ہیں کہ جن کے حسن کا نظارہ عام آنکھ نہیں کر سکتی تھی، اور جناب یعقوب کو اتنی عزیز تھے، اتنے پیارے تھے، کبھی دور نہیں ہوتے تھے، لیکن جب آزمائش شروع ہوئی وہی محبوب خدا تھا، وہی اللہ اس سے محبت کرتا تھا، نبی کا بیٹا تھا، نبی تھا، اور بچپن میں بھائیوں کی حسد کی وجہ سے اس پر ظلم ہوا، بھائیوں نے مارا، ظلم کیا، تماچے مارے، کنویں میں ڈالا، اور ایک شخص جو مصر جا رہا تھا قافلے کے ساتھ، مالک نامی اس کا نام تھا، وہ آیا پانی کی غرض سے اور ڈول کنویں میں ڈالا۔ جناب یوسف کو جبریل نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے ڈول میں بیٹھ جاؤ، بہر آ گئے، وہ حیران ہوا،
کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان؟ پوچھنے لگا اے بچہ تو کون ہے؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو دیکھیں یہاں سے پھر مصر گئے، راستے میں کتنے مراحل آئے۔ مصر کے بازار میں نبی کا بیٹا نبی جناب یوسف، جس کے حسن کو عام نگاہ بالکل برداشت نہ کر سکتی تھی، وہی نبی جو ہے بچپن میں وہ نیلام ہو رہا ہے، غلام بنا کر اسے بیچا جا رہا ہے۔ خریدار بہت ہیں، لیکن جہاں جانا تھا نبی نے وہ خریدا آ گیا۔ عزیز مصر اس نے خریدا، عزیز مصر نے جب خریدا وہاں غلام بنا کر رکھا۔ اب وہی یوسف جیسے جوان ہوا تو زلیخا کے مکر کا سامنا کیا، مصر کی خواتین کے مکر کا ان کا سامنا کیا۔ اس کے باوجود بھی اپنی پاکیزگی پر حرف نہ آنے دیا۔ نبی اسے کہتے ہیں معصوم ہوتا ہے۔ نبی طاقت رکھنے کے باوجود کبھی غلطی نہیں کرتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی تکلیفیں انہوں نے برداشت کی، لیکن خاموش رہے، قید و بند برداشت کی، شکوہ نہیں کیا، الحمدللہ کہتے تھے، اور 2 رکعت نماز شکرانے کے طور پر ادا کرتے تھے۔ چوتھے نبی حضرت ایوب ہیں، جنہیں ذہنی آزمائشوں سے گزارا گیا، اور ایسی آزمائشیں کہ خالق کائنات نے جسمانی تکلیف میں مبتلا کیا، جسم کا گوشت ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں رہ گئیں۔ ان تمام مصائب میں جناب ایوب نے شکر خالق کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ 5ویں حضرت یونس ہیں، جنہوں نے 40 شب و روز شکم ماہی کے زندان میں گزارے اور تسبیح خالق ادا کرتے رہے۔ ملائکہ نے انہیں یہ حکم خدا سے کہا کہ یہ تسبیح تم پڑھو۔ کون سی تسبیح؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اسے اس قید سے رہائی ملی۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کٹھن دور تھا انبیاء کے لیے، بہت تکلیف کی گھڑیاں تھیں، لیکن اگر آپ ان 5 انبیاء کی آزمائش کو جمع کریں، نواس رسول کی 1 دن کی آزمائش سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ نواس رسول کی آزمائشات کا پلہ بھاری رہے گا۔ اگر دیکھ لیں حضرت نوح نے بہت زیادہ جسمانی تشدد برداشت کیا، لیکن نہ تو کسی نے ان کا پانی بند کیا اور نہ ہی انہیں 3 دن بھوکا رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم نے آتش نمرود کا منظر دیکھا، ضرور خالق کائنات نے اسے گلزار بنا دیا، تپش جسم تک نہ آئی، جبکہ فرزند زہرا نے ہار کی چلچلاتی دھوپ پر 3 دن کے پیاسے لبوں سے سجدہ خالق میں زیر خنجر شکر ادا کیا۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے تمانچے مارے، کنویں میں ڈالا، لیکن نہ زخمی تھے، نہ 7 بہنیں تھیں اور نہ بیٹیاں۔ حضرت ایوب کا مال و دولت اللہ نے لیا، کسی نے لوٹا نہیں۔ حضرت ایوب کی اولاد کو اللہ نے حادثاتی موت سے دوچار کیا، جبکہ فرزند مرتضیٰ نے ایک بیٹے کا لاش اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ صرف ایک نہیں بلکہ خود اٹھانے والے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں پر۔ حضرت یونس نے 40 دن شکم ماہی میں گزارے، اگرچہ قید تھی، لیکن نہ اولاد کا غم، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ بیٹیوں کو فکر اور نہ بہنوں کا ساتھ۔ یہ سب چیزیں ان کے ساتھ نہیں تھیں، نہ انہیں کوئی فکر تھی، لیکن یہ مقام صرف
نواس رسول کے ساتھ ہوا۔ یہی چیز ہے کہ دیکھیں اللہ اپنے ولیوں کا امتحان لیتا ہے۔ جتنے انبیاء آئے ہیں، یہ تو 5 انبیاء کا میں نے ذکر کیا ہے کہ ان انبیاء نے تبلیغ خدا کے لیے، توحید خدا کے لیے تکالیف اٹھائیں، تمام انبیاء نے اٹھائیں۔ آزمائش میں مبتلا کیا، اللہ نے دیکھا کہ جن کو میں نے منتخب کیا ہے اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، صبر و تحمل ہے، برداشت ہے، اثار ہے، ہمدردی ہے، مساوات ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہاں خوشی کے وقت اور غمی میں کیا مجھے یاد رکھتے ہیں۔ تو سب چیزیں جو ہوتی ہیں، بالاخص جو انبیاء ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، تمام حالات میں وہ ہمیشہ رضا الہی اور خوشنودی خدا کے لیے وہ سرگرم رہے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی خالق کی اطاعت میں گزار دی۔ ہمیں بھی یہی التجا کرنی چاہیے کہ اے خالق ہمیں بھی پوری توفیق عطا فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی پوری زندگی تیری اطاعت میں گزاریں۔ آمین ثم آمین۔